اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت القویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات ادری بلند پڑھے کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے محمد حضرت گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزدران مظلوم کربلا میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت اور سورہ یاسین کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ میرے لئے کافی کوئی نہیں، تھک جانا فطرت کا تقاضا ہے، آ جائے گا۔ باپ پیر امتیاز شاہ جی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کے درجات میں بلندی فرمائے، کل سادات کو سلامت رکھے، تمام مومنین کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ باپ پیر سونے شاہ جی کا یہ عظیم صفِ ماتم میرا پاک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ آج 12 شعبان ہے اور ٹھیک 2 دن کے بعد آپ نے اپنے زمانے کے امام حجت خدا سرکار امام زمانہ علیہ السلام صلوات پڑھی آل محمد پاک صلوات بسم اللہ پیر عبد شاہ جی باپ ریحان شاہ جی مولا آپ کو زندگی سے سلام عطا فرمائے۔ سرکار امام زمانہ حجت خدا کا آپ نے یوم ظہور منانا ہے۔ آج کی میری گفتگو اپنے زمانے کے امام کی معرفت پر ہے۔ آپ بولے بسم اللہ، نہ بولے میری گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کو اور ان کو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ایمان کی شرط غیبت کو قرار دیا ہے۔ توجہ 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 مولا سلامت کی، اللہ نے ایمان کی شرط قرآن کی روح سے باجی غیبت کو قرار دیا ہے۔ اب یہ عدل ہے اس مالک کا کہ خود بھی غائب ہے، توجہ امام بھی غائب رکھا اور امتحان لیا غیبت سے، کہا اس قرآن میں کوئی شک نہیں، پڑھنے والا شکی ہو سکتا ہے، پڑھنے والا جاہل ہو سکتا ہے، قرآن کل بھی سچ تھا، قرآن آج بھی سچ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وراثت زندہ ہو اور اس کا وارث نہ زندہ ہو؟ ہائے ہائے تو جو ہے نا صلوات پڑھی آل محمد پاک، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وارث زندہ ہو اور اس کا وراثت زندہ ہو اور اس کا وارث زندہ ہو؟ اللہ نے، یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے، اللہ نے ہدایت کے 2 قرینے مقرر کیے۔ باپ پیر امتیاز شاہ جی، ایک صامت ایک ناطق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جو حدیث پاک ہے اس امت کے لیے، اسی پہ میری بات ہے۔ نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل البیت، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک وارث قرآن، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اب نبی کی اس حدیث
پاک میں آؤں گا جو شیخ دعوت پر، لیکن ذرا آہستہ، نبی پاک کی اس حدیث کی روشنی میں قیامت تک فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے ہادی دو ہیں، ایک قرآن ہوگا، ایک وارث قرآن ہوگا۔ اللہ کے نبی کی اس نصیحت کو اللہ نے خالی نہیں چھوڑا، ادھر نبی نے پردہ فرمایا، ادھر وارث علی، ساتھ قرآن، خاموشی نہیں، علی اور قرآن، پھر جناب حسن اور قرآن، پھر جناب حسین اور قرآن، پھر جناب سجاد اور قرآن، پھر جناب باقر اور قرآن، پھر جناب جعفر اور قرآن، پھر جناب کاظم اور قرآن، پھر سرکار رضا اور قرآن، پھر تقی اور قرآن، پھر نقی اور قرآن، پھر عسکری اور قرآن۔ اب 255 ہجری سے لے کر قیامت تک مسلمانوں ہمارے پاس ہدایت کے دو زبان ہیں، ایک اللہ کا قرآن، ایک امام زمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ پاک بی بی آپ کو صبر کی، اب قیامت تک ہمارے پاس ہدایت کے دو مرکز ہیں، ایک اللہ کا قرآن، یہ خاموشی نہیں، مومنین نے لنگر بھی کرنا ہوتا ہے، ایک اللہ کا قرآن، ایک امام زمان۔ قرآن وراثت، امام وارث، قرآن ہدایت، امام ہادی، قرآن معجزہ، امام معجزہ، قرآن مشکل، امام مشکل کشا، قرآن تحریر، امام تقریر، قرآن اللہ کا کلام، امام اللہ کی طرف سے منتخب۔ پوری کائنات میں مسلمانوں شیعوں کو کافر کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ماں نے بیٹے نہیں چلا جو کرامت باس حیدری کے اس جملے کا جواب پیش کرے۔ پوری کائنات میں صرف شیعہ ہیں جن کا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، جس کا آخری بھی کعبے سے ہے۔ اللہ اکبر، پاک بی بی سلام، ایک بلند تر صلوات پڑھیے آل محمد، ایسے نہیں، بلند تر صلوات پڑھیے۔ ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، ہمارا آخری امام رجعت فرمائے گا پھر کعبے سے۔ توجہ فرمانا، ماشاءاللہ آپ نے اتنی داد اور دعا دی کہ میرے لیے کافی ہے۔ ہمیشہ مشکل میں کرامت عباس کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھنا، ٹیموں کے ساتھ اور کرائے کے لوگوں سے داد لینا اور بات ہے، آل محمد سے داد لینا اور بات ہے۔ میرا بیٹا ہے، بہت اچھا پڑھا، مگر جملہ سننا، اللہ نے یہ قانون بنا، یہ قرآن جو ہدایت کرتا ہے متقیوں کو اور ان کو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بابا جی یہ قرآن کی پہلی آیت ہے، توجہ فرمائے گا، سورہ حمد کے بعد پیر عابد شاہ جی یہ پہلی آیت ہے جس میں دادا کی ولایت بھی ہے اور بارویں کی غیبت بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بس نا نا نا، میں زندگی میں تفصیل بالرائے کی نہیں، جس میں دادا کی ولایت بھی ہے اور بارویں کی غیبت بھی ہے۔ یہ ہدایت کرتی ہے متقیوں کو، یہ نہیں کہا شیعہ کو، سنی کو، دیوبندی کو، اہل حدیث کو، نہیں، ہدایت کرتی ہے متقیوں کو۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو صاحب تقویٰ ہو، تقویٰ اس کا ہے جس کا ایمان ہو، ایمان اس کا ہے جس کا پیشوا کل ایمان ہو۔ آئے ہائے، یعنی قرآن پڑھیں گے سارے، پڑھنے میں کوئی بسم اللہ، قرآن پڑھیں گے سارے، مگر ہدایت کس کو ملے گی؟ جو علی کا شیعہ ہوگا، اور اس کو ملے گی جو غیبت پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں؟ لوگ متراز کرتے ہیں، جی اتنا عرصہ گزر گیا، شیعوں کا امام سامنے نہیں آیا، شیعوں کا امام غائب ہے۔ جو چیز غائب ہو اس کو مانے کیسے؟ یہ موبائل تب ہے اگر نظر آتا ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر تب ہے اگر نظر آتا ہے، یہ میز تب ہے اگر نظر آتا ہے، یہ کرسی تب ہے جب نظر آتی ہے۔ تو جو نظر نہیں آتا اس کو مانے کیسے؟ تو پھر غیرت مند بن، جو نظر نہیں آتا اگر اس کو نہیں ماننا تو سب سے پہلے اللہ کا انکار کر۔
نہیں غور کیا؟ جس کے ہاتھ نیچے رہ گئے، اگر باپ کا بیٹا ہے اللہ کا انکار کر کے دیکھ، کوئی ہے دنیا کی طاقت جو یہ کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے تو کافر بھی ہو جائے گا، مشرک بھی ہو جائے گا۔ جیسے اللہ غائب رہ کر کائنات کا مالک ہے، اسی طرح 12واں غائب ہو کر کائنات کا مالا ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں آپ کے؟ ایک بار اندر صلوات پڑھیے علی محمد۔ صلوات تو اونچی پڑھ لے، صلی اللہ محمد آل محمد۔ تو جو ہے آپ کی، اللہ بھی غائب، امام بھی غائب، امام عبد ہے، مالک اللہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ عقیدہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث تھے، اپنے پاس سے عقیدہ پڑھنا عقیدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ ہوتا ہی وہ ہے جو آیت سے ثابت ہو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، ورنہ آپ کا قیاس ہے، عقیدہ نہیں۔ ایک بار اندر صلوات پڑھیں، بسم اللہ۔ آئے صدیق جو ماشاءاللہ لنگر پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ وہاں سنیں۔ گفتگو سننا ضروری ہے، بیٹھنا، آنا، چلنا پھرنا یہ بات کی بات۔ تو جو ہے آپ کی امام زمان صدیق بھائی پاک بھی آپ کو سلام رکھے، پیر ریحان شاہ جی، بابا عبد شاہ جی، پیر امتیاز شاہ جی۔ میں آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، میں خوش آمد نہیں کرتا۔ خوش آمد وہ کرتے جس کا ہاتھ ایسے ہو، میں اس کا ماننے والا ہوں جس کا ہاتھ ایسے ہے۔ ہاں، کرامت آباد حیدری نے کبھی ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کسی سے کھائی۔ پیر جعفری شاہ جی جملہ سنیے گا، مولا آپ کو سلام رکھے۔ بعد میں وزن کیجئے گا کہ میں آج کی مجلس کے حوالے سے آپ کو مواد کیا دے کے گیا ہوں۔ یاد رکھیے کبھی ان کا آپس میں تقابل نہ کریں۔ ہمیں نہیں چاہیے جناب علیہ السلام کا، امام زمانہ کا یا کسی معصوم کا کسی معصوم سے تقابل کریں، لیکن درجہ فضیلت، درجہ شرف، درجہ عزت جب سامنے آئے تو پھر چھپانا غلط ہے۔ جو بندہ اب تک اپنے لب مبارک کو ہلا نہیں سکا، صبح تک نہ بولے تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نبی کے گواہ ہوں اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ، جو مصطفیٰ کا گواہ ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ بندے کا ہاتھ نیچے رہے، علی کا نوکر 1,24,000 نبی اور 11 امام جس کے گواہ ہو اسے مادیے پر حق کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، نہیں غور کیا؟ ہائے ہائے، حیدری جس کے گواہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی ہوں اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کا گواہ ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ جو علی مرتضیٰ کا گواہ ہو اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ جو حسن مجتبیٰ کا گواہ ہو اسے شہید کربلا کہتے ہیں۔ جو حسین کا گواہ ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ جو سجاد کا گواہ ہو اسے باقر کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ عصمت ہے، یہ سلسلہ درود ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ تم نے لوگوں کے بنائے ہوئے امام مانے ہیں، ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ آئے ہائے، صلوات پر یا محمد پر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جناب سیدہ ایسے نہیں بلال تر صلوات پڑھ دیجئے۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت سمجھیے۔ جناب ابو ذر، جناب کمبر، جناب میسم، یہ مولا علی کے پیچھے اٹھے گے، نہیں غور کیا؟ ہر امت اپنے امام کے پیچھے اٹھے گی۔ 255 ہجری سے لے کر بابا شاہ جی قیامت تک ہم سب اٹھیں گے اپنے امام کے پیچھے، نہیں غور کیا؟ سرکار کا ایک لقب ہے قائم۔ اب یہاں وہی بولے گا جو علی علیہ السلام کو سوچتا نہیں ہے، جو مولا کو مانتا ہے، اور سارے ماشاءاللہ ماننے والے بیٹھے ہیں۔ سرکار کا ایک لقب ہے قائم۔ سرکار کے ایک نائب نے پوچھا، مولا آپ سارے قائم ہیں، سارے صادق ہیں، سارے امین ہیں، سارے معصوم ہیں، سارے زاہد ہیں، سارے عابد ہیں، سارے ساجد ہیں، مولا آپ کو الگ سے قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے بندے کے چہرے کی زیارت کرنی ہے،
جو کہتے ہیں مجھے بولنا نہیں آتا، میرے قائم فرماتے ہیں سن میرے نائب، مجھے اس لیے قائم کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات میں اپنے دادا کی ولایت کے نظام کو جو قائم رکھے اسے قائم کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا صلوات پڑھ یا محمد پر۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے چہرے کھل گئے؟ میرے لیے اتنا کافی ہے، ہزاروں کا مجمع ہو اور چہروں پہ رونق نہ ہو، اس نے پڑھا کیا، تم نے سنا کیا؟ تو پھر بابا ریحان شاہ جی کرامت باز حیدری کو کلیجے کی طاقت سے کہنے دے، اے علی کی ولایت پر سوچنے والے کائنات کے منافقوں، جب دادا کی ولایت کے بغیر 12ویں امام کا گزارا نہیں تو تیری نماز کیسے ہوتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلام رکھیے، ایک بلند تر صلوات پڑھیے اللہ۔ کوئی ایسا شیعہ نہیں پیر جعفر شاہ جی جسے میرے قائم کی زیارت نہ آتی ہو۔ ایک جملہ سنے اور مجھے اجازت دیں، آپ کا ایک لقب ہے، زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ نہیں غور کیا؟ تم تو صرف پنجابی والے شریک کو جانتے ہو۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک۔ ہائے 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 ہائے، لوگ خاموش ہو جائیں۔ نہیں کہتا شور کرو، نہیں کہتا اٹھ کے نعرے بلند کرو۔ داد کا اسے شوق ہوتا ہے جسے کبھی نہ ملی ہو۔ ویسے ماشاءاللہ شیعہ اسے سنتے ہیں جسے صرف شیعہ سنیں۔ یہاں یہ ماشاءاللہ آپ کا تھوڑا امتیاز ہے، آپ اسے سنتے ہیں جسے صرف شیعہ سنیں۔ چلے، میں کسی کے سننے نہ سننے کا محتاج نہیں، میرا کام ہے امام کا ذکر یہاں سے کرنا۔ کوئی سنے بسم اللہ، کوئی نہ سنے بسم اللہ، میں اس کو سنا رہا ہوں جو دلوں کی دھڑکن سنتا ہے۔ صلوات پڑھ یا محمد والانتار۔ پاک بی بی آپ کو سلام رکھی۔ اللہ کے بندے بنو، ذاکروں کے بندے نہ بنا کرو۔ ایک کرامت باستی لابی، یہ صدفی صاحب کی لابی، اللہ کے بندے بنا کریں۔ نامور ہونا ضروری نہیں، میری پاک بی بی نے اتنا نام دیا ہے جہاں لوگ سوچتے ہیں وہاں سے کرامت عباس کا نام شروع ہوتا ہے، لیکن صرف نامور ہونا ضروری نہیں۔ فرعون بھی نامور ہے، شداد بھی نامور ہے، نمرود بھی نامور ہے، یزید بھی نامور ہے۔ یہ سوچ تیرے پاس شہرت یزید کی سکندری والی ہے یا حسین کی غلامی والی ہے؟ تو جو ہے نا صلوات پڑھ یا محمد پر۔ صاحب کرو اپنا، رات سونے سے پہلے اپنے احتساب کیا کریں۔ جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے، جناب امام زمان حجت خدا سرکار کا نام کم لیا کریں، حکم ہے، بڑی اہم بات کا۔ سرکار کا نام جمعہ تو پڑھتے ہیں نا، پیش نماز جب سرکار کا نام آتا ہے پاک محمد کا، اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو سارے، یہ ہے سرکار کے نام کا پروٹوکول۔ اس لیے حکم ہے امام زمانہ کا ہو، اگر میں نام لوں تمہیں بار بار کھڑا ہونا پڑے گا۔ پتہ نہیں کوئی غور کرے کہ نہیں؟ یہ ہے تمہارے 12ویں امام کے نام کی عزت۔ تو جس کا نام اتنا معزز ہے وہ خود کتنا عزت والا۔ آئے ہائے، صلوات پڑھیے جناب سید آپ کو سمجھ۔ بس مولا آپ کو زندگی دے، آپ کا لقب پاک ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ کیا مطلب؟ یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، مولوی صاحب سے سن لیتے ہیں، بازی مجلس ختم ہوتی ہے، خطیب پڑھ لیتا ہے، مگر اس کی تفسیر کوئی نہیں جانتا کہ آپ کو شریک القرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے 66 نشانیاں بتائی ہیں ائمہ نے سرکار صاحب زمان کے آنے کی، صرف ایک نشانی بتا رہا ہوں، صرف ایک نشانی۔ جب تمہارا صاحب، اللہ اکبر اللہ اکبر، رسول کا پاکیزہ نواسا، حسین کا پاکیزہ پوتا، علی کی ذوالفقار لیے، ابو طالب کا امامہ باندھے، ہاشم کی عبا پہنے، حسن کی قبا پہنے، جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، بابا جی قرآن وہی رہے گا، جلد جو ہے جلد قرآن وہی رہے گی، 114 سورے قرآن سے پرواز کر کے
قائم کے سر کا طواف کر کے کہیں گے السلام علیکہ یا شریک القرآن. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا نعرہ حیدری. ہائے 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 صلوات پڑھ یا محمد پر. قرآن پرواز کر قرآن کے 114 سورے اپنی جگہ سے پرواز کر کے امام زمانہ کے سر کا طواف کر کے یہ قرآن پڑھے گا السلام علیکہ. میں جملہ تو کہہ گیا, چلے بسم اللہ. آپ اس سے بھی آہستہ بولے تو میرے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں ہے, مسکراہٹ ہے, خوشی ہے, لیکن یہ وہ جملہ ہے جس پہ مردہ خاموش نہ رہے. جو قرآن کی تلاوت کرے اسے ملا کہتے ہیں. قرآن جن کے چہروں کی تلاوت کرے انہیں آل محمد. ہائے 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 صلوات پڑھ دیجئے. ایسے نہیں بلند تر صلوات پڑھیے. مولا آپ کو سلامت کی. ایک جملہ سنیں, امام زمان حجت خدا کی اتنی غیبت طویل کیوں ہے؟ توجہ, یہ احتیاطاً لفظ کہتا ہوں کہ امام غائب ہیں. اندھا سورج دیکھتا ہے؟ بولے اندھا سورج دیکھتا ہے؟ شاباش. سورج اندھے کو تو دیکھتا ہے نا, اندھا سورج کو نہیں دیکھتا. بابا جی سورج اندھے کو دیکھتا ہے, میں امام کو نہیں دیکھتا. تمہاری مرضی ہے بولو نہ بول. میں اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتا بوجہ پردہ غفلت. اوئے ہوئے 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 نہیں غور کیا. بوجہ پردہ غفلت, پردہ غیبت نہیں, بوجہ پردہ عمل غفلت میں امام کو نہیں دیکھ سکتا. امام کا اپنا حکم ہے, کوئی ایسا حج نہیں جس کی میزبانی میں نہ کرتا ہو. توجہ نہیں فرمائی. صلوات پڑھی آل محمد. ہائے 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 ہائے. با جعفر شاہ جی اگر لطف آ رہا تو بولے گا بیٹا تھوڑی آواز کھولا. کوئی ایسا حج نہیں جس کی میزبانی میں قائم نہ کرتا ہوں. سرکار کے نائبین نے پوچھا مولا آپ حج میں ہوتے کہاں ہیں؟ رکن یمانی پر. کہا نہیں. باب جبریل پر. کہا نہیں. حجر اسود کے قریب. کہا نہیں. کہا مولا پھر کب ہوتے ہیں؟ کہتے قسم ہے رب کعبہ کی جس کے قبضے میں مجھ صاحب کی جان ہے, میرا کوئی ایسا شیعہ ہی نہیں جس سے میں ملاقات نہ کرتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ شیعہ پہچانے نہ. کہا مولا اس کی کوئی تو نشانی ہوگی. کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ جب طواف کعبہ کرتے ہوئے بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے تو سمجھ لینا اس کی پشت پر اس کے امام کا ہاتھ ہے. اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر. کیا بات. بسم اللہ بسم اللہ. حیدری. اللہ اکبر. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پر یار محمد با پیر حیدر شاہ جی جناب سید آپ کو زندگی دی. کو لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں جب طواف کعبہ کرتے ہوئے, توجہ یہ خاموشی نہیں ہے, کوئی میں خطابت نہیں کر رہا, تحفے پیش کر رہا ہوں. نائب نے پھر پوچھا, اسے کہا مولا توجہ گھر تو اللہ کا ہے. صدی بھائی اگر میں نے یہ جملہ پہنچا دیا میں نے اپنے بھائی کی محبت کا حق ادا کیا, کیونکہ آپ صاحب عرفان آدمی. کہا مولا گھر تو اللہ کا ہے. کہا ہاں. کہا پھر میزبانی آپ کیوں کرتے ہیں؟ گھر تو اللہ کا ہے, میزبانی آپ کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھیے گھر ہے پیر امتیاز شاہ جی کا, سرکار مثال دے رہا ہوں پکا نہیں کہہ رہا, مولوی آدمی تھا, بھوک لگی ہوئی تھی, سیدھا چلا گیا بابا جی کے پاس. علامہ صاحب خیر ہے, وہ جناب مجلس پڑھنے آیا تھا, دل چاہ کھانا کھا لوں. اب گھر کے وارث ہیں یہ, آگے کھڑے تھے پیر حیدر شاہ جی. مجھے بابا امتیاز شاہ ملے ہی نہیں,
انہوں نے کھانا پیش کیا، میں نے کھانا کھا لیا، دعا ہو گئی، میں چاہنے لگا۔ میں نے پیر حیدر شاہ سے پوچھا بابا جی گھر تو پیر امتیاز شاہ کا ہے، میزبانی آپ کر رہے؟ تو بابا حیدر شاہ نے کہا کرامت عباس کیا امتیاز شاہ کی اور مجھے آپ دو سمجھتے ہیں؟ امام زمانہ کی آواز آئی گھر اس کا ہے، قرض مجھ پر ہے۔ کہا مولا آپ پر کس بات کا قرض؟ کہا میرے دادا نے اس کے گھر کو قبلہ بنایا تھا، اب قائم پہ واجب ہے جب تک کعبہ ہے میزبانی علی کا بیٹا کرے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، ہائے 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 اللہ اکبر، حیدری کیا مجلس کا ماحول بنا ہے۔ صلوات پڑھی آل محمد پر۔ ایک اور جملہ سنیں، میں شاید مصائب بھی نہ پڑھوں، بھائی جان پڑھے گی، لیکن میں چاہتا ہوں میں پورا آپ کو ایک ذائچہ دے کے جاؤں آج کی تقریر کا۔ باپی رابط شاہ جی میرے ساتویں امام سے پہلے بلند تر صلوات پڑھی صلی اللہ۔ آپ نے صلوات نہیں پڑھی، مل کے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد۔ میرے ساتویں امام اپنے بیٹے کی غیبت پر خطاب فرما رہے تھے، آئے ہائے اپنے بیٹے کی غیبت پر خطاب فرما رہے تھے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا مرشد اتنی طویل غیبت کے بعد لوگوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ کیا امام پہلے نہیں آ سکتے؟ ہائے ہائے سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بصیر، یہ خاموشی نہیں ہے توجہ ہے، پھر امتیاز شاہ جی غور فرمائیں، مجھے 18 سال ہو گئے گجرات کی خدمت کرتے ہوئے، 18 سال ایک طرف یہ جملہ ایک طرف نہ ہو، بی بی کا نوکر ہی نہیں، گھر گھر میں میری سیڈی پڑی ہے، جملہ سننا۔ امام فرماتے ہیں ابو بصیر اس کا جواب تمہیں نماز فجر میں دوں گا۔ ابے بولیے بولیے، علی کا بیٹا ہو اور اتنی دیر لگائے، مگر حکمت امام دیکھے، ہاں ہاں علی کے بیٹے سے کوئی سوال کرے اور فوری جواب نہ ہے۔ مولا نے کہا کہ نماز فجر میں ابو بصیر اس کا جواب ملے گا۔ نماز عشاء کو سوال کیا، آ گئی نماز فجر، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آ گئے، ان میں ایک اندھا ہے، کور اندھا، ماں کے پیٹ سے اندھا، اس کا نام ہے سہیل بن حنیف، یہ سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہے۔ نماز ختم ہوئی، مصافحے کا وقت ہوا، تمام صحابہ نے سرکار موسیٰ کاظم کا مصافحہ کیا، یا اچانک ابو بصیر نے دیکھا امام منبر پہ نہیں ہے، ساتھ والے سے کہتے ہیں مولا کہاں گئے؟ کہا بھی تو یہی تھے، نہیں غور کیا، کہا مولا کہاں چلے گئے؟ کہا بھی تو یہی تھے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ فوری ابو بصیر کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا میرے سلام کا جواب نہ دیں۔ یا ایک مرتبہ اچانک آواز آئی ابو بصیر نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، موسیٰ کاظم نظر نہیں آئے۔ کہا ابو بصیر ان سب کو چھوڑ ذرا سہیل سے پوچھ امام وقت کہاں ہے؟ سرکار نے فوراً پوچھا او سہیل تو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، لیکن میرے امام پوچھتے ہیں کہ سہیل سے پوچھ امام کہاں ہے؟ سہیل کی آواز آئی، ابو بصیر اندھا سمجھ کے مذاق کرتا ہے، وہ سامنے منبر پہ بیٹھے ہیں۔ ہائے 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 کوئی ہے سمجھنے والا؟ کیا کہنے، ابھی پوری بات نہیں پہنچی، اندھا سمجھ کے خاموشی نہیں، مذاق کرتے ہیں۔ امام سامنے بیٹھے ہیں، ابھی جواب نہیں آیا پورا۔ ابو بصیر آگے بڑھے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، تھکا نہیں ہوں، لطف لے رہا ہوں۔ مولا جواب تو مل گیا، مزید وضاحت فرما دیں۔ مولا نے فرمایا ہم جب چاہے سامنے ہو کر غائب ہو جائیں، ہم جب چاہے غائب ہو کر سامنے آ جائیں۔ آئے ہائے صلوات پڑھی آل محمد پر۔ بس بات ختم۔ آخری لفظ، 3 لفظ ہیں باجی، 3 لفظ ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آج پہلی مرتبہ میں گجرات میں یہ محسوس کر رہا ہوں، کوئی ایسا علی کا شیعہ نہیں جس کا چہرہ کھلا نہ ہو اور وہ دعا نہ کر رہا ہو۔ خدا کی قسم لوگ معرفت کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، داد کے پھول آئے نہ ہیں، معرفت کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ صدی بھائی 3 لفظ ہیں، قائم، قیام، قیامت۔ کیا لفظ ہے؟
قائم، میرا بیٹا سامنے ہو، قائم، قیام، قیامت، کیا مطلب؟ پہلے قیام کے معنی سنیں. میں 150 کی کیپ لے کے آل محمد کے ذکر میں نہیں آیا. میں نے 18 سال مدرسوں کی خاک چھانی ہے، لیکن علی مدرسوں سے نہیں ملتا، ماؤں کی شرافت سے ملتا ہے. ہائے 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 نعرہ حیدری. یاد رکھنا، اگر ہر عالم کی سمجھ میں علی آتے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے ابو جہل نہ ہوتے. توجہ فرمائیں. قائم، قیام، قیامت. قیام کے لغوی معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ، آپ سارے پڑھے لکھے. قیام کے معنی ہے کسی چیز کا ایک جگہ رک جانا، اسے کہتے ہیں قیام. یہ ہے معنی. اب اس کے شرعی معنی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہے تکبیر تحریمہ. اللہ ہمیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، مگر جس میں علی ہو. یہ ہے تکبیر تحریمہ، یہ ہے قیام، یہ ہے رکوع، وہ ہے سجدہ. ٹھیک ہے؟ اب اس حالت کو کہتے ہیں قیام. یہ خاموشی نہیں، آرام سے سنیں. خطابت کا اصول ہے پہلے سنو، پھر سمجھو، پھر بولو. شور کا نام خطابت نہیں، شعور کا نام خطابت ہے. توجہ فرمائی، توجہ فرمائے گا، میری تو دیکھیے گا. قائم، قیام، قیامت. توجہ ہے، یہ حالت ہے، میرے تو دیکھیے گا. قیام کی اس طرح سے کسی بڑی ہستی کے احترام میں کسی چیز کا رک جانا قیام کہلاتا ہے. ہائے 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 ہائے. کسی ہستی کے احترام میں کسی چیز کا رک جانا ادب کے ساتھ قیام کہلاتا ہے. اب کائنات کی سب سے بڑی عزت والی چیز ہے قیامت. ہائے ہائے. کائنات کی سب سے بڑی عزت والا دن، جسٹس ڈے، کیا ہے؟ قیامت. یہ خاموشی نہیں، میں خود آپ کو خاموش رکھ رہا ہوں. کیا ہے یہ؟ قیامت. اب کون کون قیامت کے قیام میں کھڑا ہے؟ آجو بیٹا، ایک بلند صلوات پڑھی آل محمد. شامل مولا سلامت. ایسے نہیں، بلند صلوات پڑھیے. آخری جملہ ہے، مصائب بھائی پڑھیں گے، چونکہ میں نے بھی آخر حاضری دینی ہے. اللہ بھائی حبیب رضا کی مشکلات کو دور فرمائے، ان کے بیٹے کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. میں حاسد نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ عزت دی ہے. جناب امیر فرماتے ہیں تم عزت دو، برداشت کرے تو ٹھیک، ورنہ اپنی نسل بتاتا ہے. توجہ ہے نا، یاد رکھنا. نسلوں کی پہچان ہے علی ولی اللہ، عقیدوں کی یادان ہے علی ولی اللہ، نسب کا اعلان ہے علی ولی اللہ. ایک جملہ مجھے ولایت پہ کہنے دو بیٹا، آواز کھول. آج دنیا کے کسی کمپرومائز چینل سے لے کر کائنات کے کسی چینل پر کرامت عباس حیدری اعلان کر رہا ہے مر سکتا ہوں، پھانسی پہ جھول سکتا ہوں، علی ولی اللہ نہیں چھپا سکتا. ہم نے علی ولی اللہ ملا کی آواز سے نہیں لیا، مولوی کی کبا سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے لیا ہے، نبی کے فرمان سے لیا ہے، غدیر کے اعلان سے. ہائے ہائے ہائے، غدیر کے اعلان سے لیا. بسم اللہ. حیدری کون کون سی چیز قیام میں ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں، قائم، قیام، قیامت. کون کون سی چیز قیامت کے قیام میں ادب سے کھڑی ہے؟ ابھی میں قائم نہیں بتا رہا، ابھی صرف قیامت بتا رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور قیام بتا رہا ہوں. آدم کھڑے ہیں قیام میں، قیامت میں. آدم منتظر قیامت ہے. اب مجھے شیعوں کو سمجھانا پڑے گا منتظر میں اور منتظر میں کیا فرق ہے. آدم ہے منتظر قیامت، گوش بیٹا. نوح ہے منتظر قیامت، یحییٰ ہے منتظر، تھوڑا بولنا پڑے گا. آدم منتظر قیامت، نوح منتظر قیامت، یحییٰ منتظر قیامت، عیسیٰ منتظر قیامت، موسیٰ منتظر قیامت. با سلمان شاہ جی، با ریحان شاہ جی. عیسیٰ منتظر قیامت، داؤد منتظر قیامت، یعقوب منتظر قیامت، جبریل منتظر قیامت،
میکائیل منتظر قیامت، اسرافیل منتظر قیامت، اسرائیل منتظر قیامت، جبرائیل منتظر قیامت، اسرافیل منتظر قیامت، عالم لاہوت منتظر قیامت، عالم ناسوت منتظر قیامت، علام قرہ منتظر قیامت، عالم شرافت منتظر قیامت، عرش اول منتظر قیامت، عرش دوم منتظر قیامت، عرش سوم منتظر قیامت، عرش چہارم منتظر قیامت، عرش پنجم منتظر قیامت، ہوائیں منتظر قیامت، خلائیں منتظر قیامت، تورات منتظر قیامت، زبور منتظر قیامت، انجیل منتظر قیامت۔ نہیں، آپ کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے، آپ نے چپ رہنا بھی چپ رہو، بے شک چپ رہو، تمہاری زبان کے تالے ابو جہل کی حویلی میں نہ گرے، تمہاری کا نوکری نہیں ہوں۔ آدم منتظر قیامت، نوح منتظر قیامت، یحییٰ منتظر قیامت، ہوائیں منتظر، خلائیں منتظر، سمندر منتظر، کلندر منتظر، اولیاء منتظر، صحابہ منتظر، تابع منتظر، تابعی منتظر، ہوائیں منتظر، خلائیں منتظر، کائنات منتظر، چاند منتظر، سورج منتظر، ستارے منتظر، سیارے منتظر، بلا منتظر، وارث منتظر، آیت اللہ منتظر، خطیب منتظر، ماتمی منتظر، ذاکر منتظر، کائنات منتظر، اللہ منتظر، علم کائنات منتظر۔ پوری کائنات جس کی منتظر ہو اسے قیامت کہتے ہیں۔ قیامت جس کے احترام میں قیام میں کھڑی ہو اسے قائم۔ آئے خواہ اللہ اکبر وما علینا